میں ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا نہایت سیدھا اور شریف لڑکا اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کی وجہ سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ ایک رات اپنے گاؤں کی ایک کزن کے ساتھ کال پر بات کر رہا تھا کہ اچانک ہماری کال میں اس کی ایک سہیلی کی کال آ گئی۔ اس کا نام مریم تھا۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ بھی سلام دعا کی اور کچھ دیر گپ شپ ہوئی۔ وہ لڑکی مجھے بات کرنے سے بہت اچھی لگی۔ میں نے اپنی کزن سے اس کا نمبر مانگا اور اس سے بات کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد مسلسل بات کرنے سے مجھے اس میں خاصی دلچسپی ہو گئی۔ کب میں اسے اپنا دل دے بیٹھا اور اس پر اپنا دل ہار بیٹھا پتہ ہی نہ چلا۔ کب وہ میری زندگی کا سب سے بڑا حصہ بن چکی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے لگے۔ وہ جو بھی کپڑے پہنتی مجھ سے پوچھ کے میری پسند کے کپڑے پہنتی۔ دو جسم ایک جان بن چکے تھے۔ ہر کام ایک دوسرے سے پوچھ کر کرتے۔ میں کچھ عرصے بعد اسے شادی کی بات کرنے لگا، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ میں اسے محبت میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ مجھے اس کی نیت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ چاہ کیا رہی ہے۔ اپنے گھر والوں کو بہت زور زبردستی سے منا لیا۔ بہت لڑائی کے بعد وہ بھی مان گئے۔ ان دنوں میں عید آ گئی اور ہم عید پر گاؤں جاتے تھے۔ جب وہاں گئے تو عید نماز پڑھنے کے بعد ہم سب خاندان والے گپ شپ لگانے بیٹھ گئے۔ سب بزرگ لوگ اپنی محفل لگائے بیٹھے تھے اور ہم کزنز اپنی محفل لگا کر بیٹھے تھے۔ اتنے میں میری کزن کے بھائی نے اپنی بہن کا فون اٹھایا اور اس کی دوست کی تصاویر نکال کر گندی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری محبت کو کیسے گندی نظر سے دیکھ سکتا تھا؟ یہ بات مجھے بہت بری لگی اور مجھے شدید غصہ آیا۔ میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ سب کو میری محبت کے راز کا پتہ چل جاتا۔ اس لیے میں بہت غصے میں نکل گیا اور فوراً اسے کال کی کہ اپنے گھر کی چھت پر آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ گئی۔ مجھے دور سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کال کی اور اسے بات کرنے لگا۔ وہ کال پر بات کرتے کرتے مجھے اپنا ہاتھ ہلا کر دور سے اشارے کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں گاؤں کے ایک انکل نے ہمیں دیکھ لیا۔ انہوں نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا اور پورے گاؤں میں ایک تماشا سا بن گیا۔ گاؤں میں فوراً جرگہ بلایا گیا۔ جرگے میں سب مردوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے فوراً اپنی محبت کا اظہار کر دیا، لیکن جب اس سے پوچھا تو وہ سب کے سامنے مکر گئی کہ یہ کون ہے، میں تو اس کو جانتی نہیں، محبت تو دور کی بات ہے، یہ شخص مجھے بدنام کر رہا ہے۔ میں وہی حیران پریشان دیکھتا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن میں نے اپنی وضاحت میں ایک لفظ بھی نہیں کہا کیونکہ میں جان چکا تھا کہ وہ اب تک مجھ سے جھوٹ بولتی رہی ہے، مجھ سے بہت بڑا دھوکہ کر رہی ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کرنا بہتر سمجھا کیونکہ میرے پاس اس کی محبت کے بہت ثبوت تھے، لیکن ان تمام اسبات کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ بول کر اور مجھ پر محبت کا بہتان لگا کر وہ میری ہی نظروں میں بہت گر چکی تھی۔
गांव वालों ने फौरी मेरे खिलाफ फैसला दिया और मुझे हमेशा के लिए उस गांव से दरबदर कर दिया। अभी ये मोहब्बत में रुसवाई और मुकर जाने का दुख सहा ही नहीं जा रहा था कि मेरे अपनों ने मुझ पर एक और जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया। मेरे अपनों ने, मेरे खानदान के लोगों ने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया कि मैं मोहब्बत में रंगे हाथों पकड़ा गया। इस रुसवाई ने मुझे बहुत अजियत दी। क्यों मेरे अपनों ने ये जुल्म किया? मैं आज तक उस लड़की को भूल नहीं पा रहा। उस दिन से मेरा यकीन मोहब्बत और अपनों से उठ गया।